لیکچر نمبر 285 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حجۃ الوداع بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا حج آج تقریباً تمام جو عمرے کا طریقہ ہے نا وہ آ جائے گا اور بھی کچھ باتیں آ جائیں گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی نا تو آپ نے اللہ اکبر بلند آواز سے کہا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ سلام پر زندہ رکھ سلامتی کے ساتھ، اور جو یہ گھر ہے اس کی عزت شرف اور ہیبت میں اضافہ فرما دے، اور چار چاند لگا دے جو ادھر حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، یعنی کہ یا اللہ ان کی بھی عزت میں اضافہ کر. اور ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ جو حاجی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر حج قبول ہو جائے تو لوگ واقعی اس کی ایسی عزت کرتے ہیں جو دوسروں کی نہیں کرتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جو ہے نا حجر اسود کی طرف گئے ہیں اور اسے بوسہ دیا اور آپ کے نا آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. وجہ کہ بھی ایک وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور ایک وقت یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک ہونٹ اس پر رکھ رہے ہیں اور کھاتے ہیں، اور 1,20,000 یا 24,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں جو حج کرنے آئے ہیں، اور کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر رہا. جب آپ نے حج کیا کوئی مشرک نہیں اس حج میں، تو آپ نے پیچھے دیکھا رو رہے تھے تو حضرت عمر بھی آپ کو دیکھ کر رو رہے تھے. یہ محبت کا انداز ہوتا ہے کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو آپ نے بھی حضرت عمر بھی رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا یہ مقام ہی رونے کا ہے، یعنی کہ جو حجر اسود کو بوسہ دے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کی نرمی دی ہو تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. پھر آپ نے نا استلام کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے استلام، سلام سے نکلا ہے. حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ لے لو، یہ بھی ٹھیک ہے. چھڑی لگا کر حجر اسود کو باہر نکال کر چھڑی کو بوسہ دے دو، یہ بھی ٹھیک ہے. خود بوسہ دے دو، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لو، یہ بھی ٹھیک ہے. چھڑی سے چھو کر چھڑی کو چوم لو، یہ بھی ٹھیک ہے. حجر اسود کو براہ راست چوم لو، یہ بھی ٹھیک ہے. بندہ دور ہو تو اشارہ کر دو، کیونکہ اب ماشاء لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو بعض کا ممکن نہیں ہوتا کہ بندہ قریب جا کر بوسہ دے، سو بھی دور سے اشارہ کر دے. جہاں سے وہ سبز لائن لگائی تھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ کو بوسہ لے. نہیں میرے نہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے عبداللہ بھائی ادھر ہی تھے کہ میں دلا دیتا ہوں آپ کو، میں دھکے دھکے دے کر تو میں نہیں اس دھکوں کا کہا. راشی ماشاءاللہ اتنا ہو. ہاں یہ ہے کہ دوسری دیوار اوپریں جمانی کو چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے، سینہ لگایا ہے، یعنی کہ رکنے جمانی سے کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ کر لیا تھا. رکن جمانی کدھر ہے وہ جہاں پہ وہ یمن کی طرف جو رخ بنتا ہے نا یمن، اسے رکنے جمانی، 4 رکن ہے نا جو یمن کی طرف جس کی سائڈ ہے نا تو اس کو رکن جمانی کہا جاتا ہے. تو اس کا درمیان والا حصہ نا، آپ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بھی ہے کہ آپ نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو رکن یمانی کو بھی چومنا نہیں، بات چومتے ہیں، وہ حجر اسود کو چومنا ہے بس. ہاں سینہ لگ دے، ہاتھ لگ دے، یہ ٹھیک، کیونکہ وہ رکن یمانی سے بڑا ہے
ہاں تو جی۔ چلو اس کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ گزرتے گزرتے آگے لگا بڑھ لیں۔ کر پھر وہ اس کو چھو لیتے ہیں۔ بڑا جی بڑا وہ واقعی۔ دروازے پہ ہاتھ اور رکھا تھا، ہاں ایمان، دروازے پہ ہاتھ رکھا تھا، دعا مانگی تھی۔ دعا ملتزم کے نیچے جو ہوتا ہے نا پرنالا یا ہاں اس نہیں، کے اس کے نیچے بھی ایک دروازہ جو ہے خانے کا، پھر اس نہیں ادھر بھی نہیں ہوتی راشد بہت پتہ ہے کیا ہے، ادھر بھی کہتے ہیں دعا میں آپ کو بتاؤں جب وہ عمرہ شروع کرے وہ ادھر ہوتا ہے بندہ، ہاں، وہ آہستہ 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 قریب آتے آتے وہ پورا ہو جاتا ہے یا دور ہی ہوتا ہے۔ چلے بہرحال اگر اللہ تعالیٰ توفیق دی ہو تو حجر اسود کو چومنا چاہیے، نہیں ہو تو کم از کم دور سے ایسے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا یہ، اور یہ تو کرنا چاہیے نا آخر میں ہاں جی، بسم اللہ بسم اللہ 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 اکبر کہہ کے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے نا پیدل طواف کیا تو 7 چکر ہوتے ہیں نا، تو 3 چکر میں رمل ہوتا ہے، اگر یعنی اب تو بہت رش ہوتا ہے وہ تو بندہ دوڑ ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر بالکل آسانی تھی نا پہلے وقتوں میں کر کے تو کر سکتے وہ ایسے ایسے چل کر اور تیز تیز قدم اٹھانا، 7 چکر ہوتے ہیں نا جی۔ تو 3 چکروں میں تیز تیز چل رہا ہے۔ اصل میں نا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا مکہ، تو مکہ والوں نے کہا مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے کمزور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم ویسے ہی طاقتور ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ نے عمرہ نہیں کیا جی۔ اس میں، تو اس میں رمل ہے، رمل کا مطلب تیز دوڑنا، تو آپ پھر تیز دوڑے ہیں۔ اب اگر ممکن ہو تو کر لیں، نہیں تو رش ہی بہت ہوتا ہے تو 7 چکر ایسے لگا۔ اور یہ پیدل تھا تیزی میں، اس کا مطلب آپ نے اچھا آپ نے نا اونٹنی پر بھی طواف کیا ہے اور پیدل بھی، جو 3 ابتدائی بار نے کہا کہ وہ چکر جو تیزی ہے تو وہ اونٹنی پر تو نہیں تیز دورانی اونٹنی، تو اس کا مطلب آپ نے پیدل طواف کیا ہے اور اونٹنی پر بھی کیا، یہ بھی جائز ہے۔ تو استباح بھی کرنا ہے، استباح کا مطلب ہے احرام کی چادر کو نا دائیں بغل کے نیچے سے لے جا کر دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، یہ دائیں یہ ہے دایاں کندھا۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں پورے نا ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے نماز کے وقت، نماز کا وقت ہو تو یہ ڈھانپنا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے کندھا ننگا ہے ادھر ہی نماز شروع کر دیں، یہ حکم ہے کہ نماز کے دوران کندھوں کو ڈھانپنا ہے، تو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پھر وہ ویسے نکال کر وہ ایسے اپنے اوپر دے دیتے ہیں، کندھے چھپ گئے اب نماز پڑھ لو، اور بقیہ جو طواف رہتا ہے ایسے لیتے نا، ایسے کر کے یہاں سے لا کے ہاں ہاں یوں کر لیتے ہیں، ایسے کر بایاں کندھا ڈال دیتے ہیں۔ ہاں بایاں کندھا ڈھانپنا ہے اور دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، اسے استباح کہتے ہیں۔ اور دعا کیا مانگنی ہے؟ طواف کے درمیان صرف ایک دعا ہی ثابت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ساتھ تو ہمیں یہ دعائیں مانگتے ہاں جی یہ اتنی جامع دعا ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی دے دے، ہیں، ویسے میں اس میں کوئی رہ ہی نہیں گئی۔ ہاں آپ اگر خود بھی کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، ذکر اذکار کچھ بھی کر لے، کچھ کوئی نہیں مسئلہ، کوئی لیکن پابندی جو نہیں۔ سنت ہے نا سننا سنت یہ ہے وہ یہ کہ طواف کے درمیان آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا، اور اگر کوئی اور دعائیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، بیت اللہ پر نظر پڑی ہے دعا مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر نا آپ تو جب چلے نا تو حجر اسود کو جب آپ نے استلام کیا تو دروازے اور حجر اسود کے درمیان نا ملتزم پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنا سینہ اور چہرہ چمٹا لیا اور اپنے بازو کو بھی پھیلا لیا، یہ وہی محل رکن یمانیہ ملتزم ہوگا نا حجر اسود اور اس کے درمیان غالباً دروازے کے درمیان ہے، تو ادھر اپنا سینہ چہرہ بھی لگایا جا سکتا ہے، گویا بندہ ان سے میل ہے بیت اللہ سے۔ یہ کہہ رہے دعا میں کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، ہاں اگر اپنی مرضی ہے جو ان سی مرضی دعا مانگ لے، اردو میں مانگ لے، پنجابی میں مانگ لے، آپ باتیں کم کریں، باتیں کرنا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا۔
نہیں نہیں بعض لوگ ہوتا ہے نا مثلا 7 چکر ہے درمیان، تو اگر جائز ہے بات کرنا لیکن کم کریں، کہ اللہ کا گھر سامنے ہے طواف کر تو آپ سامنے دیکھ کر وہ قبلے کی طرف دیکھ کے بھی نہیں کرنا ہے تو آپ قبلے کی طرف دیکھ کے کرنا، سامنے قبلہ ہے، اس کا قبلہ نہیں 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 اس طرح دیکھنا، بس قبلہ تو ادھر ہے نا، آپ کیوں جا رہے ہو نا؟ اور کھانا کہاں پہ طرف خانہ خانے کعبے کو کعبے نہیں کے ارد گرد طواف ہے نا. نہیں قبلے نظر کی بات کر رہا ہوں۔ نظر اگر آپ چاہیں ادھر کرنا چاہیں تو سامنے بیت اللہ ہے، دائیں بائیں نہیں. بیت اللہ کا دیکھ کر نہیں کرنا دعا تو آپ نہیں وہ لازمی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تم اس کو دیکھتے رہو، یہ ہے کہ اس کا طواف کرنا. ہاں ایسے آپ کریں گے نا ایسے تو نظر تو پڑ جائے گی چاہے آپ دور ہو. جنہ دیکھو انہی فضیلت، ہاں اگر آپ دوسری منزل پر آئیں یا تیسری منزل پر آئے تو پھر شاید اس کا کونا کونا نظر آئے، یا دور ہو تو کم نظر آئے. یعنی کہ آپ کا میں مسئلہ یہ سمجھ پایا ہوں، بیت اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں، کیونکہ جو اوپری منزل پر کر رہا ہے نا تو آپ یا چھت پر اس کو بیت اللہ نہیں نظر آتا. ہاں وہ پیچھے ہوگا تو بیت اللہ ہاں تو نظر لیکن وہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے جب نا مقام ابراہیم کے پیچھے آئے ہیں طواف 7 مکمل ہو گیا نا، یعنی کہ آپ چلیں گے نا حجر اسود سے حجر اسود تک ایک طواف ہوگا، تو یہ 7 طواف ہو. پھر اس کو آپ مقام ابراہیم پر بھی اتنا رش ہوتا ہے کیونکہ جگہ اتنی ہے، یہ بیت اللہ اور میرا حال ادھر کا میرا حال اللہ کی 4 صفحہ لا لوں، ادھر ہی وہ ابراہیم مقام ابراہیم ہے. اس وقت رش کم ہوتا تھا، 1000 بھی ہو تو رش کم ہے، تو اب تو خوب نہیں بندہ پڑھ سکتا. پھر وہ جہاں بھی بیت اللہ میں جگہ ملے تو 2 رکعت نماز ادا کرنی طواف کے بعد، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر نماز سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کی طرف سے نا ایک دروازہ نکلتا ہے، آپ اس کی طرف سے گئے تھے، یعنی کہ آپ نا صفا مروہ میں جہاں سے مرضی جا کر صفا مروہ میں جا سکتے ہیں. اب انہوں نے اصلاح کر دیا، لیکن جو سنت ہے نا جو جہاں پر حجر اسود ہے نا ادھر ہی ادھر دروازہ آگے جا رہا ہے اوپر، آپ ادھر اوپر جائیں گے نا تو آگے جائیں گے تو وہ صفا مروہ آ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے حجر اسود تھا نا جہاں سبز پٹی لگی ہوئی ہے ادھر آپ ادھر گئے، تو لوگ جن کو سنت کا علم ہے وہ ادھر ہی سے نا صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. لیکن صفا مروہ سے پہلے نا وہ آب زمزم کا اس کا تو کنواں تھا نا، تو اب تو ماشاءاللہ انہوں نے کولر لگائے ہوئے ہیں. کنواں تو الگ تھا، وہ تو پیچھے آگے تھا. یہ جب آپ مقام ابراہیم سے صفا مروہ کی طرف جائیں گے نا ہاں تو راستے میں انہوں نے کولر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ پہلے پھر پانی پیے آب زمزم، اب جو رکھا جو کنواں تھا وہ پیچھے دوسرے طرف آپ سر کی جہاں پیدائش ہوئی تھی اس کے آگے تھوڑا سا. نہیں ادھر نہیں ہے، وہ اب انہوں نے بڑا جدید نظام کر دیا اس وقت. تھلے میں گیا تھلے ہاں موٹا چا کنواں ہے سی تھلے، وہ تھلے جو بن گئی ہو گیا دوسرا کہہ رہے تھلے اتنے بڑھیاں بندیاں پانی بنا انہوں نے بند کیتا ہے، وہ تھلے سیٹا پانی ادھر ٹوبل لگے چل رہا پانی آ رہا ہے. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی آپ نے پینا ہے، بڑا سنت طریقہ آب زمزم، اور پیٹ بھر کر پانی پینا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا منافق جو ہے نا وہ آب زمزم نہیں پی سکتا زیادہ. یہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں، یعنی کہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ پیٹ بھر کے پانی پیے. تو پیشاب آ جاتا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. دیکھو جو تو کچھ نصیب میں نہیں کیا پینا آ گیا پیشاب پی دے نہیں یہ مسئلہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب اگر وہی آ گیا آسانی ہو نا، آسانی تو جو سنت ہے وہ اپنائیں جا کے پھر وہ پشا کر کے وہ پھر تو وہ میں وضو تو کر کے بلکہ تو میرے خیال سے ہر کوئی مسلمان یہی چاہے گا ساڈے کا ہوئے اب زمین سادہ پانی ہو گئی نا. ہاں جی ہاں. اب اس میں یہ ہے کہ اتنی دور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. میرے بھی ساتھ ہوا ایسے ہی ہے نا کہ جب ہم نے آب زمزم پیا خوب پیا پھر چھڑکاؤ بھی اپنے اوپر کیا، پھر ہم گئے ہیں ادھر صفا مروہ کی طرف، تو ادھر جو ہے نا آپ نے جا کر یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں صفا مروہ. یہ یعنی کہ خاص پہاڑی شاہد اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم کرنی چاہیے، جس کا ادب کرنا چاہیے. تو صفا مروہ عام پہاڑی نہیں ہے. اب تو اس کے آگے شیشے لگا دیے ہوئے. ہاں وہ تو پہاڑی کو، لیکن آپ کو نا جو پہاڑی ہے نا انہوں نے فرش بنا دیا ہوا ہے.
پہلے تھا ایسے حاجرہ جب گئی تھے نا تو وہ ایسے پہاڑی پر پتہ نہیں کتنے وہ پتھر نکیلے تھے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوں گے اس وقت. اب تو انہوں نے یہ سمجھ لے ہاں فرش ہے، فرش بنا دیا. ہاں جی، اور چھوٹی سی سلم نا نشانی رکھی ہوئی ہے. نشانی رکھی ہوئی ہے دونوں طرف. ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف. اچھا جب آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے نا تو یہ دعا ہے. آپ نے نا صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں، پھر آپ نے بیت اللہ پر نظر پڑتی تھی اس وقت، تو بیت اللہ کو دیکھا ہے، پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے ہیں یعنی کہ بیت اللہ کی طرف. 3 بار آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھنا جی 3 بار. اور پھر آپ نے دعا بھی مانگی. پھر آپ پہاڑ سے اترے اور مڑوا کی طرف چل پڑے. اچھا صفا سے مڑوا یہ ایک چکر ہے، صفا ہاں، سے صفا سے مڑوا. مڑوا پھر سب ایک چکر نہیں. بعض کیا حجی کرتے ہیں یہاں عمرہ کرنے والے، انہیں علم نہیں ہوتا، وہ صفا سے شروع کر کے مڑوا، مڑوا سے پھر صفا تو کہتے ہیں ایک چکر، پھر 7 چکر، یہ تو 14 چکر بن گئے. صفا سے مڑوا، مڑوا سے صفا یہ ایک چکر. مڑوا، مڑوا سے صفا 2، صفا سے مڑوا 3، مڑوا سے صفا 4، اس طرح 7. سمجھ آئی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، میں صفا سے شروع ہوئے مڑوا، ایک چکر ہو گیا، ادھر سے پھر 2 چکر ہو گئے، ہاں پھر 3، 3، پھر 4. ہاں اس طرح. اور لوگ کیا کرتے ہیں، صفا سے شروع کر کے پھر صفا پر آ کر کہتے ہیں ایک چکر. یہ تو 2 ہو گئے، 14 چکر لگاتے ہیں وہ. یہ بھی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی مانگتے جاتے تھے. تو یہ نا آپ نے نا درمیان میں نا ایک وادی آئے تو آپ نا تیز دوڑے ہیں ادھر تیز دوڑنا چاہیے. آج جیو نے نا وہاں نشان لگے ہوئے. وہ اوپر آپ چھت کی تو دیکھیں گے نا سبز لائٹیں ہوں گی، جہاں سے وہ سبز لائٹ شروع ہوئی اور جہاں پر ختم ایسے ہوئی. لگائی ہاں تاکہ پتہ چلے. ہاں نہیں وہ چھت پر ہی ہے، تھل نیچے نہیں ہے، چھت پر ہی ہے. اچھا اچھا اب وہ اوپر ساری انہوں نے نا سبز کر دیا. اور جب آپ نے سبز شروع مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں بھی صفا مڑوا کی صحیح کریں گی نا، وہ تیز نہیں لیکن عورتوں پر یہ فرض نہیں ہے، مردوں پر یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ جب وہ مقام آئے نا سبز لائٹ والا تو ادھر سے دوڑتے ہوئے پھر جب سبز لائٹ جہاں پر ختم ہونی ہے ادھر اپنا پھر آرام سے چلتے. اور پھر مڑوا میں بھی ایسا ہی ہے، صفا دونوں طرف لگی ہیں سبز لائٹیں، ایک ہی جگہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی. آخری چکر مڑوا پہ ہوتا ہے مکمل. ہاں یعنی کہ 7 تک لگائے تو آخری چکر مڑوا پہ مکمل ہوگا، 7 ہی آگے حجاب ہے. ہاں ایسے بھی. اب ایک اور بات بھی ادھر ہے کہ درمیان میں اگر نماز کا وقت ہو جائے طواف یا صفا مڑوا کی صحیح، پھر ادھر ہی وہ نا حاجی صف بنا کر نماز پڑھ لے عمرہ کرنے والے. پھر جہاں سے طواف چھوڑا ہے نا وہ شمار ہوں گی رکھتے، ادھر ہی سے آپ نے دوبارہ شروع کر دیا. سمجھ آئی بات کے؟ یعنی کہ آپ یہ نہیں ختم ہو گیا. سردیوں میں تو ظہر اثر مغرب ساتھ ساتھ ہی ہوگی، اس میں جہاں نماز کا وقت ہو وہ پچھلا شمار کر کے ادھر ہی سے، بلکہ وہ جہاں حاجی پہنچے ہوتے ہیں نا صفا مڑوا میں یا طواف میں تو ہم نے ادھر ہی وہ اسی جگہ پر نا صفے بنانے شروع کر دی. تو وہیں نماز پڑھی وہیں سے بھی شروع ہو گئے. پھر دوبارہ اگر آدھے راستے میں ہوئے ہیں ہاں وہاں سے وہ آدھا چکر ہوگا، ہاں وہ آدھا چکر رک جائے. ہاں وہ شمار ہوگا، ختم نہیں ہوا. یہ نہیں واپس صفا پر جاؤ پھر مڑوا نہیں، ادھر ہی سے آگے وہیں پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنا آدھا چکر پورا کیا، پورا ہو وہ ایک پورا ہو گیا. یعنی کہ وہ جو آپ نے طے کر رہے ہیں نا، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، وہ شمار ہوگا. وہ یہ نہیں کہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں. ہاں اگر نہیں آیا نماز کا وقت فجر کے بعد جو شروع کرتے ہیں وہ آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں وہ اور یہ روزوں میں وہ تو ایسے بندہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ نے بڑی برکت دی ہے.
बहरहाल ना नबी अल्लाह ने क्या फरमाया हदीस में, इस आओ फ़इन्न अल्लाह कतबा अलैकुम साया, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ो, सही करो। तो ये अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया। लो जी, मैं कैसा कह रहा था सुन्नत, ये फ़र्ज़ आ गया। एक भागना हाँ, अल्लाह ताला ने तुम पर सफ़ा मरवा के दरमियान सही को फर्ज करा। करार दिया। तो नहीं मतलब उधर वो भागना तो औरतों के लिए सुन्नत ही है, बहरहाल सही है सारी, सफ़ा मरवा की सही कहते हैं इसे। मुस्नद अहमद में है कि उम्मे हबीबा से रवायत है, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सफ़ा मरवा में चल रहे थे, लोग आपके आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे थे और आप तेज तेज चल रहे थे, यहाँ तक कि तेज चलने की वजह से आपके ना घुटने मुबारक, आपके घुटनों को देखा है, चादर ही वो जो एहराम वाला होता है ना अनसिला, वो हट गई होगी ना, तो ये घुटना नजर आया है आप। तो इससे पता चलता है कि सफ़ा मरवा की सही आपने पैदल किया है। लेकिन ना कहते हैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, उसमें जिक्र है कि ऊंट पर आप सवार थे और वो कहते हैं ना हटो बच्चों की सदा थी ना मारदार। तो उसका जवाब ये है कि दोनों रवायतें ठीक है। हो सकता है इब्तदा में आप पैदल के हों, जब रश ज़्यादा हो गया हो तो आप ऊँट पर सवार हो गए हो, यानी कुछ आपने सफ़ा मरवा की सही पैदल की है और कुछ आपने सफ़ा मरवा की सही ऊँट पर की है। तो दोनों तरीके जायज़ हैं। आज भी जो बूढ़े लोग हैं वो गड्डी तक वहाँ कुर्सी उनको दी होती है, व्हीलचेयर व्हीलचेयर, वो उस पर कर रहे होते हैं। अब ऊँट तो है नहीं, बाकी वो तो बड़ा रास्ता होते हैं, हाँ जी। लेकिन ये चेयर वाला मसला ठीक है, यानी कि अच्छा, चेयर दे देते हैं तो ठीक है। इस शरीयत हमारी बड़ी प्यारा दीन है, हमारे लिए गुंजाइश। पहला मैंने उम्रा किया, मैंने कहा ये क्या, ये तो कोई मेहनत ही नहीं। और जब वो मुसलसल 5-7 दिन गुजरे ना, ओ फिर पता चला मुझे कि यार वाकई वो लगातार मेहनत है ना। तो मैंने दूसरा उम्रा किया तो और मुश्किल, तीसरा तो और मुश्किल, फिर मुझे समझ आई रश हो गया। कि हाँ अल्लाह की हिकमतें, अगर अल्लाह ने आसानी रखी है तो हक है। अगर कोई चेयर पर करना चाहे तो इतने भी यकीन करें, माँ बाप औलाद इतने फरमा बरदार अपने बूढ़े माँ बाप को चेयर पर कराकर उसको करवा रहे हैं, इतने इतने फरमा बर। और ख़ास तौर पर मैंने देखा है वो बाहर के मुल्कों में बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें, शायद वो चल भी ना सके। हत्या कि एक को मैंने देखा, वो जो ये होती है ना चेयर जो हस्पतालों में होती है, हाँ जी। वो अपनी उधर से जो है ना गाड़ी चलती है होटल से, उसी में से रख कर नीचे रख कर अपनी माँ को नीचे उतारे, उसने उसके ऊपर उधर से उठाया, फिर उधर से पकड़ कर, कितना दूर है वो बैतुल्ला, जी जी। फिर उधर लेकर गया, फिर वो तवाफ सारा कराकर वापस लाया। इतने इतने फरमा पड़, मैंने खुद देखा, इतने इतने फरमा पड़ता। मैं हैरान हो रहा था, ये खुद भी उम्रा करेगा, अपनी माँ को भी। ये हम उम्रा शुमार उसका भी हो जाएगा ना, हाँ। वो अलग अलग करेगा। नहीं, वो अपना एक दोनों एक ही होगा ना, वो अपनी व्हीलचेयर नियत पे कर जा- लेगा, वो वालदा की भी नियत हो जाएगी, दोनों। तो दोबारा नहीं आएगा। नहीं दोबारा क्यों आना है, अपना भी उम्रा हो जाएगा, लेकिन ये डबल मेहनत है माँ को। यानी कि आप समझ, इधर से लेकर ना गालबन लोहाड़ी तक का पैदल चलना पड़ता है, इतनी दूर था। स्वाब भी तो चुगना चुगना हाँ, शुरू और हो गए। नहीं मैं कह रहा हूँ, हम अकेले होकर थक गए हाँ जी। तो वो अपनी वालदा। आज अल्लाह डबल चल जाएगा। बड़ा ये मैं कह रहा था, उन्होंने ना बाल लोगों ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए ना औरतें मर्द निकल आए बाहर, एक हुजूम सा लग गया कि कौन है, मोहम्मद वही है जो मक्का में थे। आज 1 लाख, आप अंदाजे में कितनी बड़ी तादाद होती है 1,24,000 बंदा। बंदा साहबा। ਇੱਥੇ 4,000 ਉਹਦੇ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 1,20,000। तो औरतें भी ना देख रही थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको शौक था कि आपको देख, फिर आप ऊँट पर सवार हो, फिर सबने देख लिया, ये मसला था। तो हाफिज इब्ने कय्यम जोजिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आपने इब्तिदा में पैदल सही की है, फिर बाद में सवार होकर सही मुकम्मल की। 2 मसले बयान किया कि आपकी बात को समेटते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए,
تو اس وقت آپ مڑوا پر تھے، مڑوا پر اختتام ہوگا نا، مڑوا پر. تو آپ نے صحابہ کو جو قربانی سال نہیں لائے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ عمرے کی نیت کر لیں، یعنی عمرے کی نیت کر کے تو بال بول کٹوا دیں اور احرام کھول دیں. صحابہ کرام کہنے لگے ہم اسے تمتع کیسے بنائیں، یعنی کہ عمرے میں تبدیل کریں، جبکہ ہم نے تو حج کا احرام باندھا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا احرام باندھ لیا نا تو کوئی عمرہ نہیں، بس وہ حج ہی ہے. تو اسلام نے یہ حج تمتع دیا کہ تم عمرہ کر کے اپنے بال کٹوا لو، اس کے بعد احرام کھول لینا، بال آخری کام ہے بال کٹوانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حج قران کیا ہے، آپ کے پاس قربانی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران ہے، یعنی کہ آپ نے عمرہ کے بعد احرام نہیں اتارا، وہی راج کے لیے وہی حج کے لیے. حج کر کے جب بال کٹوانے ہیں نا پھر آرام ہو احرام انہوں نے ایک ہی کھول. دفعہ کٹوایا آپ صلی اللہ علیہ ہاں وسلم، جی. عمرے کے بعد نہیں کٹوایا، نہیں کٹوایا، وہ پھر لیکن ہاں حج کر کے پھر کٹوایا. کٹوایا. اسے کہتے ہیں حج قران. قران حج قران، قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا. اور یہ پہلے نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا کہ تم جو ہے نا بال کٹواؤ اور احرام اتار دو، یعنی کہ عمرہ کرو، بعد میں 8 ذوالحجہ آئے گا نا تو پھر احرام بعد لینا، ابھی ٹائم تھا. صحابہ کرام نے نا تردد کیا، یعنی کہ ٹھٹک کے. تو آپ کو بڑا غم ہوا. آپ نے فرمایا میں تمہیں جس طرح حکم دیتا ہوں اسی طرح کرو. تو صحابہ پوچھنے لگے ہم کس طرح حلال ہو، یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا مطلب پورا حج مکمل ہوگا تو پھر ہم احرام اتاریں گے بال کٹوائیں. تو آپ نے فرمایا ہم تو مینا کی طرف جا رہے ہوں اور ہمارے شرم گاؤں سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں. یہ الفاظ ہے صحابہ کا کھلے کھلے، یعنی کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں سے صحبت بھی کریں پھر ادھر چلے جائیں. ہم تو جب حج پورا کر لیں گے تو پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. آپ غصے میں نا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو عائشہ یہ کیا کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، تو میں جو حکم ان کو دے رہا ہوں تو ان میں یہ شک کر رہے ہیں. اچھا صحابہ کرام کا شک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بڑا گناہ ہے. یہ عمرہ ہوتا تھا لیکن جب حج کے دن جو حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا تھا. اور اسلام نے یہ کیا کہ حج عمرے کو حج میں داخل کر دیا. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ پہلے زمانے جاہلیت میں عمرہ نہیں ہوتا تھا. کس وقت؟ زمانہ جاہلیت میں جب حج فرض نہیں ہوا تھا. جب حج فرض نہیں، حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں کافر لوگ بھی عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ سیدھا سیدھا حج کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے عمرہ کر کے کر سکتے ہو اور حج قران بھی کر سکتے ہو، حج تمتع بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ عمرہ کر کے بال کٹواؤ اور کھول. سمجھ آئی بات؟ مجھے آگے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ اور حج اکٹھا کیا، حج قران کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، حضرت وہ صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ آپ حج تمتع کریں، تمتع کریں، وہ عمرہ کر لیے کھول دیں. اچھا صحابہ جب حج کرام، کی دن دوبارہ احرام پہن لیں. صحابہ کرام کیوں نہیں حکم مان رہے آپ کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں حج جاہلیت میں عمرہ نہیں کرتے تھے حج کے دنوں میں. حج کے مہینوں میں، یعنی کہ ذوالقعدہ ذوالحج شروع ہو گیا نا، ذوالقعدہ ذوالحج، تو ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے. یہ کافروں کا طریقہ تھا، حج بس حج ہی کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا. تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے اس حج و عمرے کو اکٹھا کر دیا، عمرے کو حج میں داخل کر دیا. تو اب تمہاری مرضی، حج تمتع کرو یا حج قران کرو. تو پھر جو ہے نا کہتے تھے کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے حج کے بعد عمرہ کرنے کے لیے کہ جو زخم لگایا نا قربانی کے جانوروں کو، ان کے زخم مندیل ہو جائیں، مٹ جائے.
اور سفر کا مہینہ بھی گزر جائے, محرم سفر کا بھی, پھر ہم عمرہ کریں گے. حج کے دنوں میں ہم عمرہ نہیں کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم عمرہ کرو, احرام کھول دو. ان کے وہ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا وہ جو ان کی چل رہی تھی پیچھے ہاں وہ ختم ہو وہ جائے. ختم ہو کہ بھی وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر ہی نہیں سکتے, عمرہ ہو سکتا ہے حج کے دنوں میں بھی, تو جب 8 ذوالحجہ آیا تو پھر نیت کر کے حج شروع کر دیں. حرام باندھ وہ یہ ختم کرنا چاہ رہے یہ تھے نا, یہ کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہی, یہ وہ اصول ختم کرنا چاہ رہے تھے ان کا. ہاں کہ بھی عمرہ اس وجہ سے حج انہوں نے- کے دنوں میں نہیں ہو سکتا, اس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں اور دوسری بات, یہ کروا صحابہ کے کرام سمجھتے تھے کہ حالت احرام میں رہنا زیادہ تقوی ہے. زیادہ سواب ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے, تو جو آپ نے کرنا تھا صحابہ نے تو وہی کرنا. صحابہ نے کرنا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے حج قران کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع کرو. یہ مسئلہ ہو گیا نا ادھر, سمجھ آئی بات. اب یہ تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے احرام کی پابندیوں سے, بیوی بوی سے ملاقات کرنا, جو مرضی پھر کرو. جب ذوالقعدہ آئے گا 8 ذوالحجہ پھر احرام باندھ لیں. حرام باندھ. تو صحابہ کرام نے کہا یہ کہ ہم بیویوں سے مل کر بھی حج کرنے جائیں, یہ ہے. اور پھر کہتے یہ تقوی نہیں ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف ہمیں کہہ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سے زیادہ سچا اور نیکوکار ہوں. اگر میرے ساتھ یہ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا, عمرہ کر لیتا. عمرے میں قربانی ضروری نہیں نہ ہوتی, اور حج تمتع میں جو حج میں قربانی ضروری ہے. حج میں قربانی ضروری ہوتی ہے. تو تم حلال ہوئے ہو جس کا مجھے اب علم ہوا ہے, تو بہرحال تم احرام کھول دو. تو حضرت فاطمہ بھی تھی جی اللہ, سبحان انہوں نے نا وہ بھی پابندیوں سے آزاد ہوئی احرام کی. انہوں نے ہلکا سے اب بال ہی کاٹ بال ہی کاٹ لے, ان کا کوئی احرام نہیں ہوتا. لیٹر بال لیٹر بس انہوں نے پھر رنگین کپڑے پہن لیے, سرما بھی لگایا, سرما منع ہے نا تو پھر سرما بھی لگایا ہوتا. تو جب ام المومنین حفصہ نے جب بعض صحابیات کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کرتے ہوئے دیکھا تو بڑا تعجب کیا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے, وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئی, آپ حلال نہیں ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سر کے بال جما لی ہیں اور قربانی کے جانور میرے ساتھ ہیں, میں اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کو ذبح نہ کریں. تو اسما یعنی کہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن وہ روایت کرتی ہے کہ ہم احرام باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی ہے وہ اپنے احرام پر قائم رہے. یعنی کہ قربانی جس کے ساتھ ہے نا جانور وہ اپنا احرام ہی رہے, اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ عمرے کے بعد احرام کھول دے. میرے ساتھ قربانی نہیں تھی, میں نے احرام کھول دیا. اسما کہتی ہیں میرے پاس قربانی نہیں تھی, اور آپ کے خطبہ سننے کے بعد میں اپنی اپنی عورتوں کے پاس بھی گئے, میرے صحابہ کے یہاں بیان کرتے ہوئے ہم نے پھر تعلقات بھی قائم کیے, کپڑے بھی پہنے, خوشبو بھی لگائی. تو سراقہ نے بڑا اچھا سوال کیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمرے کا آپ نے حکم دیا ہے یہ اسی سال ہے کہ قیامت تک کے لیے, یعنی کہ یہ اس سال آپ کہہ رہے ہیں یا ہر سال ہم ایسا کر سکتے ہیں جب بھی حج کرنے آئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے. عمرہ حج میں داخل ہو گیا, یہ الفاظ تھے, عمرہ حج میں داخل ہو گیا. اس لیے جو قربانی ساتھ نہیں لایا اسے تمتع ہی کرنا چاہیے. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا, عمرہ کیا احرام سے رات فائدہ اٹھایا, آزاد ہو گئے. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھایا, بیویوں سے کے پاس اچھا چلے اگر گئے, قربانی ساتھ لے کے آیا تو پھر وہ حج کے بعد ہی کھولے. پھر وہ حج کے بعد یہ آپ نے جو حدیثات نہ لائے اسے تمتع ہی کرنا چاہیے. اب آخری یہ بڑی پیاری بحث کر کے بات کو سمیٹتے ہیں, یہ ہے کہ حج قران افضل ہے یا تمتع؟
یہ سوال حج کران افضل ہوگا جو نبی پاک نے کیا عمرے کے ساتھ؟ حج کران جو آپ نے کیا وہ افضل ہے کہ حج تمتع یعنی کہ عمرہ کر کے تو بال بول کٹا کے تو پھر 8 کو پہن؟ حج کی 3 قسمیں نا، حج تمتع، حج کران، حج لیکن مفرد۔ حج کران تو اب ممکن نہیں ہے، اب قربانی کا جانور تو ساتھ نہیں لے کے پھر سکتے. نہیں اگر نہیں، وہ دیکھا جائے آرڈر دے دیتے ہیں. اب حاجی ادھر تھوڑی قربانی ہوتی ہے، وہ آرڈر دے دیتے ادھر. پیسے جمع کرا دیں نا. آپ پیسے جمع کرا لیتے ہیں نا. اچھا یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے. آپ کا حکم اس کا وجہ یہ ہے وہ بتانا چاہ رہے جی. ہیں. تو آپ نے کہا تھا پھر صحابہ کرام نے 8 ذوالحجہ کو اپنی اپنی قیام گاہوں سے حج کے لیے احرام باندھا. اچھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح جانا ضروری نہیں ہے. جتنے جتنے بیٹھے جتنے جہاں جہاں ادھر ہی سے نا اپنی کیونکہ مکہ سے وہ پھر گئے ہیں ذوالحلیفہ، صحابہ کرام تو نہیں گئے دوبارہ. یہ تو حج کے دنوں میں تو ہوگا نا. ہاں حج کے دنوں میں تو یہ آپ احرام پہن سکتے ہو نا، کیونکہ آتے ہیں تو وہ احرام. اب اقبال کلانی صاحب نے ادھر ہی سے کہا ہے کہ نکاح جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرا عمرہ کرنا ہے نا، ایک عمرہ مکمل ہو گیا، ہوٹل پر آ گئے، ہوٹل میں پھر احرام باندھ کر پھر جا کر دوسرا عمرہ کر لیں. جیسے عائشہ صدیقہ مسجد کو دو رہا لیندے ہاں اتوں نہ کے عمرہ کر کے پھر غسل کر کے آئی. یہ دلیل ہے ان کی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے یہ تو حج کے دنوں میں ہوئی ہے نا. اصل میں وہ دلیلیں تو عمرے کی بھی ادھر ہی سے ملی آپ ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے میقات میں وہ پہنا نا احرام، میقات میں پہنا نا احرام، ادھر آگے تو احرام نہ ادھر پہننا، پھر جو اتار کر فارغ ہو گئے صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی صحابہ کرام کی بات. تو انہوں نے حج تمتع کیا نا، تو ذوالقعدہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھا نا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج کے لیے حج میں احرام پہننے کے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال دلیل وہ اخذ ہی کرنی ہے نا. اب ادھر سے دلیل لے رہے ہیں نا حج تمتع افضل میں ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو ٹھیک ہوگی بات. ہاں میں اس میں چلیں وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی میقات جانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں کہ اس میں تو دوسرا عمرہ ہو جائے. تو البتہ احرام کی چادریں دھوئی بھی جا سکتی ہیں، تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہی احرام کی چادریں پہنی ہیں. ٹھیک ہے. تو حج مفرد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کے لیے احرام باندھا اور تمام مناسک حج ادا کرنا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے. عمرے میں بھی قربانی ضروری نہیں، حج عمرے میں تو ہوگی نا. تو کون سے اور حج حج میں؟ کران میں قربانی واجب ہے. اور حج مفرد ہے نا، صرف حج کیا عمرہ نہیں کیا، سیدھا ہی مینا چلا گیا، سیدھا مینا چلا تو گیا اس نا، میں قربانی نہیں کر سکتے. تو اس میں قربانی فرض نہیں ہے. یعنی کہ صرف حج کرنا ہے، یعنی کہ ادھر سے سیدھا مینا گیا. حج کر کے بعد میں عمرہ کر لے پھر وہ عمرہ ہی درمیان وہ آ جائے گا نا، تو آپ صحیح وہ آئے گی نا، اس میں وہ تو آئے گی. وہ حج ہی شمار ہوگا نا. نہیں حج کر لیا سارے 5-4 ہاں دن، پھر عمرہ کر لے. پھر کر لیں، وہ ادھر ہی ہے 40 دن، جتنے مرضی عمرے کریں. لوگ 15 دن بھی جاتے ہیں ہاں نا، ایک ہفتے کا بھی لوگ حج کر کے آئے. ہاں جی. ہاں 4 دن ہے نا حج کے. 4 ٹھیک دن کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں 4 دن ہے جو ادھر کے ہی ہے. یہ تو 40 دن لیتے ہیں پاکستان والے کے، چلو گئے ہوئے ہیں ہاں. مدینہ، کچھ مکہ، کچھ زیارتیں. کچھ زیارتیں حالانکہ مدینہ جانا بھی فرض تو نہیں، نہیں. ادھر سے ہی لوگ ایک ہفتے کے بھی 10 دنوں کے لیے جاتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے. جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کاروبار کو ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اپنے ہفتے 10 دن. بہرحال یہ ٹھیک ہے بات کہ جس نے صرف حج کرنا ہے وہ جائے 7 دن میں وہ حج مکمل کرے. جس سے یہ ہے حج تمتع افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا نا تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا. اور صحابہ کرام نے جب تردد کیا تو آپ کو غصہ آیا. یعنی کہ یہ عمرے کے بعد آپ کو وہی آئی ہے. ہاں کہ جو پہلے مجھے معلوم ہوتا، جو اب مجھے معلوم ہوا ہے نا، مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں حج تمتع کرتا. تو حج کران آپ نے کیا ہے اور جائز ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج تمتع کرنا افضل ہے. ابھی میں مہینے کا گیپ آ گیا. جتنا مرضی کا ہے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. یہ تو نہیں یہ ذوالحجہ کا شروع ہو چکا تھا 8 دن بعد آپ نے نا. اچھا ایک 8 دن کا گیپ. تو یہ قیام آپ نے نا
تھوڑے دن کیا ہے، بقیہ یام اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 5 دن رہتے ہوں گے نا، جہاں پر جن وادی جن نہیں ہے، ہجون کا مقام، ادھر آپ نے کیا، اور ادھر آپ نے نا بقیہ یہاں اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات کی صبح کی نماز ادھر ہی قیام فرمایا، آپ نے نمازوں کی امامت کروائی ہے، اور آپ طواف کرنے کوئی نہیں گئے بیت اللہ کے قریب ہی تھا، یعنی کہ وہ پھر اسی مقام پر گئی، تو یہ کیا ثابت ہوا کہ آپ مکہ پہنچے، طواف کیا، صفا مروہ کی، صحیح کی، آپ طواف کے بعد کعبہ کے پاس سے 2 مرتبہ 1 مرتبہ بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ عرفات سے واپس آنے کے بعد طواف افاضہ کیا، وہ حج میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں طواف کیا، کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو بڑا خیال تھا کہ اتنے لوگ ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، فرض ہی نہ سمجھ، یعنی کہ اس طواف کو فرض ہی نہ سمجھے، آپ سہولت دیتے تھے نا، تو امت یہ سمجھے گی کہ جب آئے ہیں تو آپ چلو جی، امام مالک کہتے ہیں حج سے پہلے حاجی نفلی طواف نہ کرے، ہاں حج کے بعد جو دور سے آئے ہوئے ہیں وہ نفل طواف زیادہ کریں، 2 مسئلے ہوئے، حج جو کرنے گئے ہیں حج سے پہلے طواف نہ کرے، نفلی عمرے میں تو کرنا ہی کرنا ہے نا، نفلی طواف وہ تھا سات چکر نہ لانے، وہ بار بار جو جا کر کرتے ہیں وہ نہ لگائے نفلی طواف، ہاں حج کر لی ہے اس کے بعد نفلی طواف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایسی عبادت ہے جو کسی جگہ نہیں ہوتی، تو بعض کہتے ہیں نماز ادھر ہی اور طواف زیادہ سے زیادہ ہوتا حج کے بعد، اور یہی وجہ جب حج ہو جاتا ہے تو لوگ پھر آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ لو جی یہاں تک ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔